ایک فوارہ آپ ضرور ساتھ رکھیں. یہ فوارہ ہے, اس میں پانی بھرا ہوا ہے, پانی بھرا ہوا ہے. آن لائن ہم نے اس کو منگایا تھا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اگر حرم میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا, اب اگر آپ حرم سے باہر نکل کر واپس جانا چاہیں تو یہ ممکن ہی نہیں. پولیس والے جانے نہیں دیتے, بھیڑ اتنی ہے. اب وضو ٹوٹ گیا, جگہ بھی سنبھالنی ہے, نماز بھی پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ, اور وضو بھی کرنا, اب کیا کریں؟ تو آپ ایسا اپنے ہینڈ پرس کے اندر ساتھ میں ہر وقت پانی بھر کے رکھیں اور اس سے آپ وضو کر لیں. اس سے وضو کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے. جیسے میرا کندھے کا رومال ہے, یہ چھوٹا سا جو نیپکن آتا ہے تھوڑا موٹے والا, وہ اپنے ساتھ ہر وقت رکھیں, اس کو گود میں بچھا لیں, ٹھیک, اور آستین چڑھائیں. اور اس سے وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو میں سب سے پہلے کلی کی جاتی, ہاتھ دھوئے جاتے ہیں, ٹھیک, اس کے بعد کلی کی جاتی ہے, ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے. لیکن یہ فرض نہیں ہے, یہ اگر نہیں بھی ہوگا تو بھی وضو ہو جائے گا. سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ چہرے کا دھونا, پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک, یہ نمبر 1 فریضہ ہے. لہذا اس کا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے کریں. دیکھو میرا منہ بھیگ گیا نا, اس کو میں نے مل لیا. اور شریعت کا فقہ کا اصول یہ ہے, جس عضو کو دھونا ہے اگر اس میں سے 1-2 قطرہ پانی ٹپک گیا تو وہ دھلا ہوا سمجھا جائے گا. یہ تو قطرات تو ٹپک گئے تو چہرہ دھل گیا. اب ہاتھ دھونا ہے جی. دوسرا فریضہ انگلیوں سے لے کر کوہنی تک, کوہنی سمیت اپنا پورا ہاتھ دھونا, دونوں ہاتھ دھونا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ آپ کا ہاتھ دھل گیا, ٹھیک. اسی طرح سے دوسرا ہاتھ دھونا ہے, اسی طرح دوسرا ہاتھ دھونا ہے. آپ میری طرف دیکھیں, بہت اہم کام چل رہا ہے. دروازہ کھولنا تو آپ نے یہ بچپن سے دیکھتے آئے ہیں, کھولتے بھی ہیں بند بھی کرتے ہیں. تم بھی کھڑے ہو یار, جو نہیں دیکھنے کا ہے وہ دیکھتے ہو, جو دیکھنا ہے اس کو نہیں دیکھتے. تو دوسرا ہاتھ بھی ہو گیا, ٹھیک. یہ تو میں نے وقت کو بچانے کے لیے ایک ہاتھ کو صرف ایسے ہی بتا دیا, ایک ہاتھ ایسے, تو دوسرا بھی ایسے دھونا ہے. اس کے بعد پھر ہاتھ کو تر کیا دونوں اور سر کا مسح کر لیا. ہو گیا مسح. اسی طرح دونوں پیر کو دونوں. اب نہ دریا بہا, نہ نالی چلی, نہ جو ہے کسی کو کراہت ہوئی, آسانی کے ساتھ بیٹھے بٹھائے اپنی جگہ پہ حرم میں آپ نے وضو کر لیا. ایسا ہی آپ جہاز میں کر سکتے ہیں, ایسا ہی آپ بس میں کر سکتے ہیں, ایسا ہی آپ ٹرین میں کر سکتے ہیں, اور ایسا ہی آپ ہر مجمع میں کر سکتے ہیں, اور آپ باوضو رہیں گے. سمجھ گئے دوستوں؟ تو آپ اس طرح کا پرچیز کر لیں, اپنے ساتھ بھی رکھیں. ماں بہنیں جو حج میں ساتھ میں جا رہی ہیں ان کا الگ رکھیں, سمجھ گئے, ان کا الگ رکھیں. انشاءاللہ ان کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی.